کتنے تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اور آگے چلیں، اسی فضائل قرآن کے اندر ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات انہوں نے لکھی ہے، اور ایک ہی بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ میں وہ بات پیش کروں، ایک بات بنیادی طور پر آپ یہ محفوظ کر لیں کہ تحریف، چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو، دونوں اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے۔ تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں بدلنے کو، تحریف کہتے ہیں بدلنے کو۔ تحریف لفظی کہتے ہیں قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کر وہاں اپنے تئیں کوئی لفظ پنچ کر دینا، چپکا دینا، یہ تحریف لفظی کہلاتا ہے۔ اور تحریف معنوی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا، اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا، لفظ کو برقرار رکھنا لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم، جیسے یہودی نصرانی کرتے تھے، کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، ارے وہ تو لفظ بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو تحریف معنوی یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا جائے۔ قرآن کا جو منشا ہے، قرآن جو کہنا چاہتا ہے، اس قرآن کی بات کو، اس کے منشا اور خواہش کو اللہ جو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کو کسی اور معنی میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں، یہی فضائل قرآن اٹھائیں، فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 55 میں حضرت زکریہ صاحب نے ایک بڑی بھیانک بات کہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پوری تفاسیر آپ اٹھا کر کے دیکھ جائیے، جتنی بھی تفسیرات کی کتابیں ہیں آپ کو یہاں پر ملے گا فہل، یعنی لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس کا ترجمہ پوری تفسیرات میں آپ کو یہی ملے گا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے اتارا ہے، ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے اتارا ہے۔ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ فضائل قرآن صفحہ نمبر 55 ہے۔ یہ کیا ہے کوئی قرآن نصیحت کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ترجمہ تمام مفسرین نے فرمایا، لیکن حضرت زکریا صاحب اس کا ترجمہ کس طرح بدل رہے ہیں دیکھیں، لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا، حفظ کرنے کے لیے، یہ دیکھیں، خود دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، حفظ کرنے کے لیے ہم نے سہل کر رکھا ہے۔ تو کیا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن رٹنے کے لیے آیا تھا کہ رٹی مارو اس کی؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن فہل میں مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو اس لیے، لیکن بس رٹنے پہ لگا دیا گیا ہے پبلک کو، عوام کو، بھائی حفظ کرو، رٹو۔ یہ تحریف معنوی نہیں ہے، یہ اللہ کے منشا کو بدلنا نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی شیخ الحدیث نہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ میں کیا کہوں ان کو، اور ان کے اوپر ہمارے تبلیغی جماعت فضائل قرآن، یہ ہے فضائل قرآن جس کے اندر تبدیلی کی گئی، جس قرآن کے اندر انہوں نے تحریف کی، اور میں نہیں کہوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال